نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اسلام دے ظہور تو قبل اور آپ دی تشریف آوری تو پہلے پوری دنیا دے حالات عموماً اور سرزمین عرب دے حالات خصوصاً نہایت ہی پریشان کن سن۔ مشرق تو مغرب اور شمال تو جنوب آسمان دی چھت دے تھلے اللہ دی زمین تے رہن والے اللہ تو بیگانہ اور نا آشنا سن۔ او عرب دی سرزمین جس جگہ تے بیت اللہ ہے اتھوں دے رہائشی اس قسم دی زندگی گزار رہے سن کہ آسمان نو انہاں دے ترس ہوندا سی۔ پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ہی ابتر سی۔ دنیا دا کوئی عیب تے دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں سی جڑی انہاں لوگاں وچ موجود نہ ہوئے۔ پھر اللہ دی حدود نو طے کر کے پھاند کے آخری کنارے تے پہنچ چکے سن۔ خالق ارض و سما نو انہاں دی اس زبوں حالی تے ترس آیا، رحم آیا۔ غور فرماؤ، بڑے اچھے ضابطے اور اصول پیش کر رہے سن ساڈے ربانی صاحب۔ ایدی روشنی وچ جس وقت زمین تے رہن والے من مانی کر دے آخری کنارے تے پہنچ چکے سن، پھر خالق ارض و سما نو انہاں تے رحم آیا اور ترس آیا۔ انہاں واسطے آخری نبی نو آخری کتاب دے کے اس دنیا وچ مبعوث فرمایا۔ پھر آپ نے ایک کتاب پڑھ کے لوگاں نو سنائی، لوگاں پھر ایک کتاب سنی، پھر انہاں غور خوض کیتا، پھر انہاں لوگاں دے دلاں دی صفائی ہوئی، پھر او قوماں دے قائد تے قوماں دے ریفارمر تے قوماں دے ہیرو بنے۔ او زمین تے بیٹھے نے جنہاں دا تذکرہ آسمان تے ہو رہا۔ رب کریم فرما رہے نے میں ہی ہاں تسی ہو نہیں، بھلے او مانسو تسی دیکھو تہاڈی حالت کی ہے۔ میرے وچ وہی قوت طاقت ہے، تسی کیوں پریشان ہو گئے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس دور نو یاد کرو جدو ایک دوجے دے دشمن سو، پھر لڑائیاں نہیں سن مکدیاں، جھگڑے نہیں سن ختم ہوندے، میلے وچ جانا، میلے لگنے، ایک بندے نے لات گاں کر کے کہنا کو ماں دا پتر ہے جڑا میری لاتوں دی لنگے، لات پلا دی بیوقوف سن۔ ایک دوجا ہونا انہیں کہنا لات رہے گی کیوں، مار کے کوڑا لات وڈ چھڑنی۔ لڑائی ہو گئی شروع، بندے مر گئے، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ یہ ہن پہلے دور دی بات ہے، وہ یاد کروائی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا
نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. پھر آپس میں جدوں پرا بڑے نے دین نو سمجھا ہے. پھر دنیا میں ایک تاریخ ہی وکری بنی ہے. چلن ان کے جتنے تھے سب ویسیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر. پھر یہ دیکھتی جب کہ خاوند کے تیور، کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر. وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جلنے والی. اس قسم دے حالات سن. اور جدوں اسلام آیا ہے، پھر اسلام نے اپنے اصول پیش کیتے نے. پوری دنیا وچ اسلام سلامتی دا پیغام لے کے آیا. جڑے وچھڑے سن پھر آپ چ ملے، دشمن پھر دوست بنے. چاہیے سی سانوں بھی ہوں ایک دوجے وال ویکھ لو، ویندے مولوی وال ویندا ایڈے ایڈے موٹے ڈیلے ڈفال کے. توبہ توبہ، یہ بس نہیں چلتا، نہیں تو مر جائے. یعنی حالہ چاہیے سی. ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے، سب ایک ایک کے ماہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے. جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم. اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر کہ ہے سب مسلمان باہم برادر. برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا ہے خود خداوند داور. تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی، فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی. یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ایسے حالات کیوں ہوئے؟ وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہی زمین ہے اور وہی آسمان ہے. یہ ہوں اپنے دل کو پوچھئے. ادھر ذرا میرا خیال فرماؤ. ڈاکٹر اقبال نے کیا سی؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. وکھرا بہ کے بتی بجا کے رات نو تے اپنے دل کو پوچھ بھی میں کی دنیا چ لین آیا، بہتر سی میں نہ ہی جمدا. کی کھٹیا میں؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. تو میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن. وہ تو کہے دی خیر خائی کا دی کرنی ہے، اور تو دے اپنا بھی خیر خائی. پھر کہنا ہے وہ چل رب کتے تے سٹے گا ہی نا. کہیں کہنا رب کتے تے سٹے گا، ادھر نہیں تے ادھر صحیح. جی ادھر سٹے گا تو چلو، جی گرمیاں چ نہیں تو سردیاں چ آرام رہے گا نا. دیکھو کس قسم دے بیوقوف لوگ. ہوں تسی اندازہ کرو اسلام دی شان بگڑے ہوئے معاشرے دی کس طرح تطہیر ہوئی ہے، حالات کس قدر سازگار ہوئے نے، اور اصولہ نے کس قدر پوری دنیا اندر امن اور چین قائم کیتا ہے. کیا میں وہ ہاں جتھے پنجواں پارہ مکدہ ہے نا، آخری ہے تھی پنجویں پاری دی. ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تواڈے نال انج کدے بھی نہ ہوندا جے تسی بندے ہوندے.
کدے پریشانی نہ ہوندی، کدے تواڈے ذہن کدے پریشان نہ ہوندے، لیکن باتاں دو نے، دل وچ ایمان ہوئے تے زبان تے شکر ہوئے الحمدللہ، یعنی الحمدللہ۔ یہ کہنے نے سناؤ بھائی کیسے حالات نہیں، نہ نام نہ سنا نہ چٹ برا گل کدی کرنا ہے، بس مر گئے، کچھ نہیں پوری پیندی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کدے بھی تواڈے تے عذاب نہ ہوندا، کیوں جی ہن پورے ملک پاکستان چ جاندیاں نوں روندے نے، بل ادا نہیں ہوندے، کیوں جی آٹا 80 روپیے دا 1 کلو، 80 روپیے دا 1 کلو کی بننا ہے؟ ایک دن ایک بندہ ایمانداری نے کہن دیا ہی ایک دن بہتر مر جائیے، تو میں کہا ویلا کیڑا بننا ہے مر، یعنی یہ پریشانیاں کیوں آئی ہیں؟ یہ ہن اپنے دل کو پوچھ پہ کیوں ہویا؟ اور قرآن کریم نے اس بات دی وضاحت کی تھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، قریتن دی جمع ہے قرآ، قریتن پنڈ، شہر کہندے نے بالادن، بالادن عربی چ ہوندا ہے شہر، تے جڑا پنڈ تواڈے نوں کہندے نے قریہ، تے جے بہتے پنڈ لائیے تے کہیدا قرآ، یعنی بستیاں۔ رب نے پنڈاں والےاں دا نام لیا پینڈو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر دنیا چ رہن والے پنڈاں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، انہاں دا ایمان صحیح ہوندا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تے انہاں دے دل چ ڈر آ جاندا، جیڑا ڈر گیا سو تر گیا، ڈر آ گیا تے پھر کی ہوندا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں تواڈے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیندا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ روزی کتوں اتردی ہے؟ کی خیال ہے تواڈا؟ بڑے ایمان سے کتوں؟ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ کریم نے پتہ سی بے پاکستان بڑے بڑے پیٹو نے، بڑے بڑے ڈیڈ نے لوگاں نے، اس واسطے سب تو پہلا مسئلہ روٹی دا حل کر دیتا، پھر تاکہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرن تے روٹی دا مسئلہ شیخ ربانی صاحب حل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفہ اللہ واسطے جیڑا سارے جہان نوں روٹی دیندا ہے، بول چھڈو گنگیو، جیڑا سارے جہان نوں رب العالمین، عابد زاہد فاسق فاجر، اتنے اندر نے اے فلانے دی پارٹی دا ہے، اے جڑا نا اے عمران پٹھان دی پارٹی دا ہے، آ شجاعت اوران دی پارٹی دا ہے، اے شیدے ٹلی دی پارٹی دا ہے، اے نواز شریف گنجے دی پارٹی دا ہے، یہ تھے الٹ ہو رہا ہے، لیکن او الحمدللہ رب العالمین عابد زاہد فاسق فاجر، اے نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون تے پالن ہارا پالے، ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود کٹ رزق پہنچاندا، رب العالم کیا نہ جاندا، پھر واحد کیویں صداندا۔
بات مکات دی پھر روزی اتوں اتر دیئے اور کیسے اسلام نے بہترین اصول پیش کیتے نے او دے بن جاؤ تسی تانو ویکھو اٹھانو ویکھے کیوں نہیں ایسا ویکھو تسی تاں ویکھو اٹھان ویکھے ویکھن والے ویکھ دے نے اسے ویلے کام کروا کے دس دے نے ویکھیا آپ نے اسرا اینج ویکھیا ہے منہ نہیں کچھ بھی کیا لیکن اسرا دیکھیا ہے تے دل چ کی ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے یعنی قبلہ بیت اللہ بن جائے دل چ خیال آیا پھر کی بنیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء زمین والا اسمان وال ویکھے اسمان والا زمین وال ویکھے فرش والا عرش وال ویکھے عرش والا فرش وال ویکھے تو کدھر ویکھن دیا ہے اور کدھر وینا ہے اور ایک باری ویکھ کیویں مندا او دیر ہی نہیں لگ دی اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے قادر کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا کیوں مینو رب باندھے جے او بڑے ہو مانسو محکمہ زراعت کو لیادی کنک بہترین بیج تے لیا کے وہ بیج محکمہ زراعت چوں اعلیٰ قسم دا ٹریکٹر نال جناب زمین واہ کے ہونے وچ اور اعلیٰ قسم دا بیج سی کنک دا ہن کنک تیار ہو رہی ہے ایک کنک تو آپ ہی نہ کھا جو وچ مولویاں دا بھی حصہ ہے بڑے مانسوں کو خیال رکھیو یہ ہن محکمہ زراعت آ رہے کو لیا کے بیج پہلی جی کھلا رہا ہے اتے ماریا سواگا ہن منہ ہو گیا بند ادھر سارے میرے حال ویکھو قسم لگے تو ہی نہ ویکھو پڑے مانسو تھلے مٹی اتے بھی مٹی ایتھوں تہ بج گئی اتے دورہ تیرا سواگا وجا ہن اوڑے دانے سن کنک دے او دے وچوں ہن انگوری نکلنی ہے اینو ہی رب باندھے نہیں ہن کیویں انگوری نکلی نرم ہے ریشم دی طرح اے ویکھو نا اے وچوں نکل دی انگوری یہ ہن بندوبست ہو رہا ہے یعنی اس زمین نو نرم کیتا ہے آرڈر عرش نو ہو رہا ہے اللہ الذی واللہ تیری قربان جائی اللہ الذی یرسل الرعا فتصیر صحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتر الودقا یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون زمین دا منہ سخزی اور زمین دا منہ پولا کیتا ہے آرڈر اتوں ہے بارش پئی ہے اڑا سواگا ماریا سی سخزی اللہ الذی یرسل الرعا ارسل یرسل ارسال یرسل الرعا فتصیر صحابا پھر وہ بدلہ نو اگے لا لیندیاں نے فتصیر صحابا فیبسطہ پھر پھیلا دیندیاں وکھرے وکھرے فیبسطہ اگے فیبسطہ کیف یشاء ویجعلہ کسفا ایک تھان دے بدل دوجے تھان دے توپ لگی ہے ادھے سینچ می پہن دیا ہے ادھے چ توپے دے لوگ ہی کہندے نے می کہنا پہن دیا ہے واہ بھائی تواڈے آفرین شہر می پہ گیا ایتھے پیا ہی نہیں اینو رب باندھے نے یجعلہ کسفا فتر الودقا ودقا وادال تکا ودقا فتر الودقا کی منا ہے فتر الودقا انگوری نکلی فتر الودقا یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ
اذا ہم یستبشرون. پھر کیا؟ هو الذی، او اللہ، هو الذی یرسل الرياح، يرسل الرياح هو الذي يرسل الرياح فتصيب سحابا. هو الذي يرسل الرياح بشرا، اے منو سارا کام کرنا میں. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ہوا نو آرڈر ملیا ہے، ہوا بدلہ نو چک لیا ہوا نے، اگے لائے بدل ہے نو دوڑ دا، لوگ آنے وے دوڑن دیا بدل کہ جی بدل اگے لگے نے. اور کیسا ہے وہ رب؟ ایک بندہ زمین تے ٹریا جا رہا تو اڈیر گا نیک زمین تے جا رہا سی، آواز آئی تو صحیح حدیث جی، آواز آئی رب دی، آواز رب دی سن لئی اس بندے نے زمین تے ٹریا جا رہا سی. اس کے حدیقت فلان بدل نو حکم ہویا پہ فلان جگہ تے ایڑا تو اڈا پینڈے ایدی سائیڈ والا ایک باغ لگا ہے تے باغ سک نہ جائے، کنک بیجیے فلان چیزے تے سکے نہ. چل بدل نو اگے لا لیا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہا، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بردی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، اتے خول چڑھایا پہ دانے خراب نہ ہو جائے، کس نے بردی موتیوں سے خوشائے گندم کی جو عیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوے انقلاب. تو آرڈر ہویا بدلہ نو اگے لا لیا وہاں نے. ہون یہ ہون آواز سن دے یا صحاب اس کی حدیقت فلانے نے کہا کیڑا ہے، سجے کھبے چاتی ماری بدل جا رہا ہے، اگے گیا نیواں ہویا بدل، بارش برسائی، پہاڑ دے اتے زور دی موسلا دار بارش برسی، تھلے راہ مارا پانی تھلے آ گیا. اے ہن سنو جدو کٹھے بہ کے گلاں کر دیو ایک دوجے نال کہتے ایہو جی بھی گل ایک دوجے نال کریا کرو. جدو ویکھیا بدل زور دی بارش پئی اتوں پانی تھلے آیا، ادھروں کھاڑے چ پیا، یہ سی اللہ والا ٹریا جا رہا. انہیں آخیا کدھر نو چلیا ہے؟ ادھروں دی اس پاسوں دی گاہ ہویا، اگلی سائڈ تے گیا ایک منڈا چمکدا دمکدا سونا چہرہ، کتے پکھاں لے جان. کیوں جی چہرہ چمکدا دمکدا، کیوں جی ایڈا حسین جمیل چہرہ، اور ادا چہرہ ایسے طرح کئی نے نا نوجوان ساڈے وہ آندے نے بھی جے داڑھی دیوار رکھ لے تے حسن چ فرق ہونا ہے. آندے نا حسن چ فرق ہونا ہے. اب ویکھیا جے کئی چنگے بھلے سیانے بیانے نوجوان تو اگلے پاسے ادھ بڈ اور او بالکل صفائی کر دینے، انجی محسوس ہوندہ بھی خسرا جان دیا ہے. آپ یہ آڑے وال نے اگر اینا والاں دے لان نال اور میرے سجنوں جے اینا والاں دے لان نال حسن بہتا ہوندہ تے عرش والا مصطفیٰ دے چہرے تے وال ہونی نہ دیندہ. کیا جی آپ دا چہرہ کنہ عظیم تھی تے ایسا نا پھر کئی ان بھی کر لیں دینے، پھر اتھو کئی کر دینے موجنہ رکھیا ہے نا. یہ ویکھیا منڈا کیسا ہے خوش قسمت، جا کے کھلو گیا ایسے طرح. وہ ویندہ ہے نکا لایا پانی دا، کئی موڑے تے رکھیے، جب فارغ ہو گیا تو یہ جڑا ہی بزرگ آندہ السلام علیکم. انہیں آکھا وعلیکم السلام. انہیں آکھا میرے ال ویکھن دیا بزرگا کی گل ہے؟ انہیں آکھا صرف تینوں ویکھن واسطے آیا. یہ نا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون،
کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بردی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوے انقلاب۔ انہاں کیا میں اپنے کان آواز سنی سی، تیرے بارے رب عرش تو آرڈر دے رہا سی، یعنی منایا نا سائیاں بدل نو حکم ہو رہا ہے عرش تو پہ فلاں نوجوان دی پیری او دی بیجی ہوئی فصل کتے سک نہ جائے، بدلہ نو ادھر ٹور دیتا اس پاسے، بدل نیوے ہو کے برے، بارش دا پانی تھلے آیا تے کھاڑے پیا تے تیرے والے پاسے آکے تے میں ویکھیا تینوں کئی نال تو نکا لان دیا ہے، میں صرف تینوں ویکھنا ہے تے میں صرف پوچھنا کہ دس بے کردہ کی، انہیں ویندہ نہیں زمیندارہ، زراعت پیشہ بھی ہے، زراعت پیشہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے، لیکن ادوں جدو صحیح اصولاں دے مطابق ہوئے، اے نہ ہوئے ایک پانی ہوئے تے دوجی جی کوئی نہیں، تو انہوں نے کمیں ادھروں لوگ سوتے نے تو رات نو جا کے بنے دے تھلیوں دی یہ ہون اصول اپنانے نے، انہوں نے آکھیا کی کرنا ہے، انہوں نے آکھیا کی کرنا ہے، انہوں نے آکھیا یار میرے تو دس پہ تیرے واسطے عرشاں تو آرڈر ہونا بدل نوں، انہوں نے آکھیا صرف ایک گل ہے، جس دن دی میں ہوش سنبھالی ہے تے زمیندارہ کرنا وہ کارخانے داراں دا تے دکانداراں دا تے مارکیٹاں دا تے کپڑے دے کاروبار کرن والیاں دا تے گھٹ ود تولن والیاں دا وہ کی مقابلہ اینا کرنا وہ ایدہ جدے واسطے عرشاں تو بدلاں نو مسخر کر کے وہ دی پیڑی وچ پانی پہنچایا جائے، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اوے زمینداروں، کیونکہ میں خود زمیندار ہاں، تو انہوں پتہ ہے میں خود زمیندار ہاں، یہ نہیں میں کہ پہلے دو جی کھڑی ہوندہ رہا، نہیں میں زمیندار نو بڑا سمجھنا، ایتھے ہون زمیندار ایک عبادت ہے، انہوں نے آکھیا جدوں میں میری فصل پک دیئے تیار ہوں دیئے تو میں تین حصے بڑھونا، ایک حصہ دینا غریبہ مسکینہ نو تے ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب تے رشتہ داران تے ایک حصہ میں اپنے کار اہل و عیال واسطے رکھنا۔ انہوں نے آکھیا جدن دی رب نال دوستی ہے لوکاں دیاں فصلاں میں سک دیاں ویکھیاں اور بیجن تو بعد میں کدی ویکھن بھی نہیں آیا، عرش والا میری فصل دی آپ راکھیاں کردا ہے، جب او دے بن جائیے صرف اینی گل ہے، دل نو سمجھانا ہے اپنے نو، فرمایا دیکھ تیرے واسطے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ایڈی روٹی بنی ہے تیرے واسطے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ جب روٹی کھان دا ٹائم ہوندا ہے، روٹی اگے رکھی ہے، ایتھے بریانی ہے، ایتھے کٹے دا گوشت ہے، ایتھے برائلر مرغا ہے، اودیاں لتاں تا کھڑیاں ہوئیاں نے، یہ سامنے کھان لگا ہے، فرمایا ویہری فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنی روٹی وال ویکھ، وہ لے کے بیج محکمہ زراعت کو تو بویا ہے، اساں پھر بندوبست کیتے ہیں، سببنا الماء سبا، اسمان تو میو رایا، شققنا الارض شقا، زمین پولی کر دیتی، فانبتنا فیہا حبا، پھر کنک دی نالی نکلی، ایسا نکلی، حبا کنک، کیوں جی ان کنک تیار ہو رہی ہے، حبا اگے نال دوسری شے انبن، کنک دا بندوبست ہویا، جدوں کنک والی روٹی کھائیے تو پھر نال فروٹ نو بھی دل کردا ہے، او دے واسطے فروٹ بہترین قسم دا انتظام کیتا کہ انبن انگور اعلیٰ قسم دے، یہ قرآن دا مسئلہ جی، یہ نہیں پہ کوئی اردو جس دی گل کر رہا میں، سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، کنہیں تو انہوں مطلب اسنا وکھرے وکھرے کر کے دسنا ہے، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، کنک
इनाबन अंगूर, अगे कस्बा बताऊं, कस्बा पिंडी तोरी, कद्दू, क्यों जी, ये सारियां चीज़ां। फिर ये नाल जनाब होर की, ये सारियां चीज़ां ये तेरे वास्ते तैयार की जमीन चो वे ना। आलू ये भी नाल डालो क्योंकि सारियां दा प्यो है हर सब्जी दे नाल रलदा है। हब्बम व इनबम व कस्बम व ज़ैतूना व नखला। फिर नाल इन्हां सारियां चीज़ें फिर नाल लियांदा जैतून दा नाम। जैतून क्यों लियांदा? इत्थे सब्जियां दी गल हो रही सी। जैतून क्यों लियांदा? वो मरनियो जैतून दा ते इत्थे कम ही कोई नहीं सी। जैतून क्यों लियांदा? इस वास्ते भी सब्जी पकानी है, तुसां गोश्त पकाना है, मिक्स पकानी है, ते तेल नहीं डालडा नहीं पाना, रह जाओगे लक तो। जैतून पाना है, जैतून। वेखो खुदा दी कसम जैतून शामिल कीता ही था। जैतून खाओ, सब्जी पा के जैतून है जी। दिस इज स्ट्रांग मैन, मजबूत पड़े। ये हुण सारियां तुहाडे वास्ते बंदोबस्त कुरान ने कीते ने। हुण ना तुसीं समझो तो फिर किहदा कसूर है? तुसीं पढ़ियो मानसो, देखो इत्थे पहाड़ां 'च डेरा लाया जे। हब्बम व इनबम व कस्बम व ज़ैतूनम व नखला। फिर इहदे नाल खजूरां रखियां क्योंकि वो भी ताकत। नखला अगी हदाएका गुलबन, गुंजान किस्म दे बाग। फाकिहतन सुके मेवे। वाह मेरे अल्लाह, फाकिहतन सुके मेवे किवें? देखो तुसी उत्ते कोई शै नहीं, सुक्का है, खजूर दा तना सुक्का है। और उहदे मुढ़ ते बैठी एक बीबी रानी। एहो जिहियां बीबियां वेख्या जी ना हुण, तौबा। मैनू एक बंदा कहंदा जी भई ये दसो भई बीबी तुहाडे ख्याल से यानी वो बीबी मुंह नंगा करे कि ऊंजी टुरे? मैं क्या मेरे को कहदा पुछना, ऊंजी दुआ कर पे ऊंजी जाए किते। जिस अंदर वड़ के बहना सी उस शर्म हया उतारे ने। कई पा पजामे तुरदियां ने, कई पाए होए गरारे ने। हत्थां विच बटवे बैग फड़े, सुर्खी नाल होंठ सवारे ने। मोढे नाल मोढा मार दियां, अखां दे नाल इशारे ने। किसे दो गुत्तां बनवाइयां ने, कोई फैशनी बात गा रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना, एक कौम तरक्की दे जा रही है। एक इस तो भी वध के आई होर लई ना, एक अंगी गल विच पाई है, बाकी नंगा बदन ते सीना। ओए बेटी किसे बेगैरत दी, एदा भाई बड़ा कमीना है। अखबार च फोटो आ रहे ने, मुल्क दी बड़ी हसीना। फोटो उसदा वेख वेख के दुनिया खुशी मना रही है। मैनू कहंदे ने चुप कर बोली ना, ये कौम तरक्की, ये नहीं तरक्की हुई आ कहीं ना। ते प्यो दा मुंडा फलदा है कादा? वेख इत्थे की है, एक बीबी है, खजूर दा दरख्त है, उत्ते कोई पता नहीं, टहनियां सुकियां ने, ओदे मुढ़ बैठी हुई है, चोली विच बेटा है। हुण परेशानी दे आलम विच कि मैं ये मेरा बेटा है ते इहनूं मूंह लोकां नूं की विखावां? मेरा खामद कोई नहीं, बगैर खामद दे बेटे दा मिलना। हुण रब तसल्ली दे रहा है मरियम, और मैं देख अपने बेटे वाल चोली च पाया है। ए तेरे पैरां विच असां पानी दा चश्मा जारी कर दिता है, पानी दा चश्मा जारी है। हुण ए जिहड़ा खजूर दा तना है, इनूं दोवे हाथ ला, हिलना नहीं। हुज़ी हुज़ी इलैके बिजिज़िन नखला, हुज़ी इलैके बिजिज़िन नखला, तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया। ए मरियम अपने दुआ हत्थां नाल खजूर दे तने नूं एक उधर ते खुद हाथ करके दे अपने वल खिच। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई खजूर नहीं, कोई ਇਹਦੇ ਤੇ पत्ता नहीं, कोई टहनी हरी नहीं। जदों तू खजूर नाल हाथ लाएगी उत्तों तरब तर खजूरां तेरे कदमां 'च डिगणगीआं। वेख मैं तेरा रब हां, ऐ तेरे कदमां विच चश्मा पानी दा जारी कीता ही बगैर सबब दे। और ये खजूरां
سکے ہوئے درختوں گرائیاں نے میں بغیر سبب دے تے تیرا بیٹا جدا نا عیسیٰ ہے میں تینوں عطا کیتا ہے بغیر خامن دے بغیر سبب دے تے تو پریشان نہ ہوئے سارے دے سارے کام نے تیرے رب دے میں ہر شاید قادر ہاں یہ تھے یہ ساری دی ساری بات سمجھا کے اخیر کیا بھی یہ ساری چیزاں پیدا کر کے پھر اخیر کیا وہ ابا پاک ختم وہ ابا ابے دا ملک اکھ نہیں پیا ابا کہندا میں تہاڈا ابا ہاں ابا کینوں کہیدا یعنی یہ میں مچھاندا پیا پھر میں ابا ایمانداری نال ابے دا کوئی مل نہیں جڑے پٹھے کتر کے کھرلی چ پائی دے نے اونوں ابا آندے نہیں قرآن مجید لے سن لے ابا ایویں بوئے ہوئے آنا میں تہاڈا ساریاں دا ابا ہے تو تے کھرلی چ پانا نا تو کی شے ہو میں دس یہ ہن ساریاں دیاں ساریاں باتاں رب کریم نے فرمایا میں ہوں ہی ہاں تسی او نہیں افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون فرمایا اصول نے سکے بند جنہاں وچ کسے موڑ تے فرق نہیں آ سکدا اور دنیا دے کسے قانون وچ دنیا دے کسے مذہب وچ یہو جے اصول لب ہی نہیں سکدے جڑے اسلام نے اصول پیش کیتے نے اور تسی دیکھ لو جنہاں بڑے چھوٹے دا اور اعلیٰ ادنا دا فرق ختم کر کے ایک کو صفحہ بٹھاتا ہے باہروں کوئی بندہ ہوندا ہے آپ بیٹھے ہوئے نے چار چفیرے صحابہ نے درمیان بیٹھے نے کوئی باہروں ہوندا ہے تو پوچھتا ہے ایوکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بہترین سوسائٹی ہے کہو جا ماحول ہے ہون پیر ہوئے تو انہوں بڑے پلنگ دیتے بایا ہوندا ہے باقی سارے تھلے بیٹھے ہوندے نے اتے بایا ایڈیڑیاں انہیں مچھا نے چوڑی چے جمیں ٹک انہوں تو آگا پایا میں نے دسو اے عقل والے نہیں کرتے سارے جی کار کوئی بھی نہیں عورتاں تو لمحہ پیا ہے بیٹھ تے لمحہ پیا لیٹدا ہے جی بوری مائی دا کٹا لیٹن دیا کہے نے کیا بے پیرا اذان ہو گئی انہیں آکھا جی نوی ہوئی ہے روزی ہوندی ہے کیوں بھائی انہوں کوئی پوچھنا نہیں اے ویکھے آئی صدقے او پیر سونا سید آلہ ثانیہ صدقے او پیر سونا سید آلہ ثانیہ نگاہ نہیں ستا چکی آئیاں جا جوانیاں شرم تے حیا والی چل گیا چالے یہ تیرا بھی کوئی ایسا ہے دے سانو وخار ساڑھے نہ لڑائی کارا کرنا ہے اور جنہوں اساں منیا ہے رب وہ جا ہو رب کوئی نہیں جنہوں اساں اپنا مرشد منیا ہے وہ جا مرشد کوئی نہیں اور جیڑا اساں دین منیا قرآن وہ جا دنیا جو دین کوئی نہیں ساڑھی ریس کنے کرنی ہے اور ساڑھا مقابلہ کنے کرنا ہے پڑھیا مانسا نقصی کوئی نہیں ہوئے وچ عیب ہی کوئی نہیں میں رب منیا جدے وچ عیب کوئی نہیں میں رسول منیا جدے نقص کوئی نہیں اور میں دین ہو منیا کیوں یہ دین آسمان تو نازل ہویا ہے اور رسول دے دل تے اترے ہے آپ دے دل تے نازل ہویا ہے ایتھے ویکھو اور آپ غار حراج نے اور یہ ابتدا ہو رہی ہے دین اسلام دی جبریل آیا سامنے آ کے بہ گیا ہے انہاں کہا اقرا آپ فرماتے نے ما انا بقارئ میں نہیں پڑھیا اور میں کو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم دین دی ابتدا ہوئی ہے غار حرا چوں باہر آئے گھر پہنچے پریشان سن اپنی بیوی نو کہنے لگے خدیجہ الکبریٰ نو زملونی میرے ہوتے کو موٹا کپڑا دیو انہوں نے کہا کی گل ہے میں ایک ایسا بندہ ویکھیا جی شکل و صورت آج تک نہیں ویکھی کہ وہ دی گفتگو سنی وہ جی بھی نہیں سنی
کیوں جی یہ ہوندی بیوی وہ جی آندی ہائے کی کریے جہاز دے دور دی آندی تسی ادھر کی لین گئے ہو ادھر تو جڑے گیا بندہ انہوں کوئی چمبڑ گیا تسی کی لین گئے ادھر کہ جی رب کہیں بیوی دے وے کہ چاچی دی دے وے وہ جی پچھڑ جی دنانی کی کرنی ہے سواد دے میرا ہے گھر دی چار دیواری چ رہن والی جناب یہ کون ہے یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے اور آپ پریشانی نے اظہار کیتا ہے اور آئی سلیقہ شعر نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوئے گا میں تیرا دور تو آڈے گھر وچ گزارے ہے آسمان دی چھت دے تھلے کسے ماں نے ہو جا پتر جنیا ہی نہیں جو ہو جا میں محمد نو بیکھ چکی ہیں سن یعنی ایسے طرح ہے یہ انہوں آسمان تو آئین دستور آیا ہے اور یہ پڑھ کے سناندے نے اور پھر دی تکمیل دا اعلان ہویا ہے اور پھر کیا میرے نبی دنیا دے تمام مسائل دا حل یہ جو ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین اصلا تو دل تے کتاب اتاری دنیا دے تمام مسائل ڈالے سوچ کے تو ہی سوچ لو نا تو پھر میں آواز پوچھو بھی فلانے مسئلے دا حل قرآن مجید ہے سوچ لو تو ہی کیوں نہیں پھر بھی کیوں سوچ لو پیا کام میں نے ایک بندہ کہنے لگا بھی جیڑی پیری جوتی پائی دی ہے بھی ذکر ہوں قرآن میں بیوقوف ہے تو ہوں دیکھو جی وہ دلوں خسا پایا ہی نا آندا جی جوتی دا بھی ذکر کتے ہوں میں کہا بیوقوف ہے تو دے مگروں جمعہ ہے پہلوں دا ہوں پہلا دا ہوں تو دے جی آج جمعہ نلائق آدمی یہ تو بڑی دیر دی گل ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نال لے کے جا رہے سن تے راہ وچ پالا سی سردی سی تے اپنی بیوی نو کہنے لگے کہ ایتھے ککھ کٹھے کر تے او کوئی چگی ہے تے میں اسے ڈبی لیاؤنا پھر دو جنے آگ بال کے سیک کے پھر اگاں ٹرنے آ وہ ککھ کٹھے کرنا لگ پئی تے او گاں چلے گئے اگوں آواز آئی کدھر پھرنا انہیں مینوں ڈبی چاہیے دی ہے انہیں آکھے تے ڈبی کتے ہی انا ربک میں تے رب فخلان علیک جوتی پیچھے لایا کیوں جی فخلان علیک انک بالواد المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ایتھوں دی لنگیا سائیں تے ایتھے کیا سہی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر مینوں بھوک لگی ہے یعنی روٹی کون دیندا ہے بول چھڈو بڑے مانسو انہاں آکھیا روٹی یا اللہ روٹی بھوک لگی ہے درخت تے لکھ لو کہ یا اللہ روٹی روٹی دے بندوبست ہوئے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کار گئی ہے تے اتھے دسے ہے پھر واپس آ کے پیغام آندے آئی ایک دعا تھی ٹر دی ہے اے اوپر طور شرم دے کہیں دی باپ میرے تین صدیا اے دیوے اجر کرم دے جو اجر ساڑا تُدھ پلایا دیوے او مزدوری تے منہ پر پردہ لے کر بولی ہے اے عدم و سخن ضروری موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگ ٹوری او بی بی ہے تے موسیٰ مگر صدایا او تیس جامع پلیوں ہوا اڑاوے تے موسیٰ نو پھلا نہ پاوے آکھیو سو مگر میرے لگ دسی ہے اے راج تھوں بھول جاوے ایٹھو دی لنگیا ہے تے او تو روٹی منگی تھی تے میں تے روٹی پکان والی بھی دیتی ہے یعنی روٹی پکان والی آگ لین آئی کہنی آج کام بنتا جی کام بنیا
انہیں تو ایتھوں جاندے روٹی منگی تے روٹی ملی تے روٹی پکان والی بھی مل گئی تے ہن میں تینوں اپنی طرفوں انعام نہ نواز دیاں کن میرے والا میں تیرے سر تے نبوت دا تاج رکھ کے تینوں نبوت بھی عطا کر دیاں. یہ ساریاں باتاں اس عرش والے دے قبضہ قدرت وچ نے. کیا دنیا دے تمام مسائل دا حل قرآن ہے. کوئی دنیا دا مسئلہ کوئی بھی ایسا ہے نہیں جدا حل پیش نہ کیتا ہوئے. تبیان لکل شے ہدم و رحمہ و بشرا للمسلمین. تے دوجی جگہ تے ایتھے ضمیر واحد دی تے حاضر دی نزلنا علیکا ایتھے علیکا دوجی جگہ تے کیا علیکم لقد انزلنا الیکم اتسی علیکا اے محمد میں تیرے دل تے کتاب اتاری ہے قرآن. تے دوجی جگہ تے سارے لوکانوں اپنے وال متوجہ کر کے تے کیا نزلنا الیک لقد انزلنا. جدو ماضی تے قد آئے تے مانا قسم دا ہوندہ ہے. جدو قد تے لام آئے پھر ایک قسم دا مانا ہے. رب نے دو قسمہ کھا دیاں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. میں تہاڈی طرف آسمان تو کتاب اتاری ہے اور یہ بھی تہاڈا ذکر ہے. تسی سمجھ دے نہیں ساری دنیا دے مسائل دا حل قرآن کریم نے پیش کیتا ہے. سکھ دی زندگی آرام دی زندگی چین دی زندگی منہ منگیاں مراداں پوریاں ہوندیاں نے. ٹوٹے ہوئے رابطے وہ دے نال جوڑیے اور جب رابطہ جڑ جائے گا درمیان سے کوئی چیز حائل نہیں ہوئے گی. آ جاتی ہے فلک پر راہ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. کیوں جی پر یہ جا کو ہوئے تو صحیح یعنی ایتھے ہک دے بیر پیا ہے لمحہ پیا ہے ایتھے ہک دے بیرے وہ بھی کہندہ کوئی فرق منہ پا دے تھی دے ہو جو جانوں تکے. لیکن ایتھے بات یہ ہے کہ تسی میرے بن جاؤ میں تہاڈا بن جا. جب تسی میرے ہو تو میں تہاڈا تو پھر یاد رکھو کسی شے دی کمی رہ نہیں جائے گی. اور رسول عربی نے بعد وچ بہ کے دسی معاشرے دی تطہیر کیویں ہوندی ہے. بڑے چھوٹے دے درمیان تفریق ختم کر دیو اعلیٰ ادنا دا فرق ختم کر دیو. کلکم بنی آدم آدم من تراب. تہاڈا ساریاں دا پیو آدم ہے تہاڈی ساریاں دی ماں حوا ہے. کیوں جی ساریاں دا پیو آدم ہے ساریاں دی ماں حوا ہے. تے تھے موٹا نک پھلا کے ایڈا موٹا ڈڈو ورگا ناکا نہ آئے تم نہیں جانتا نہیں تینوں پتہ نہیں میں بڑی اتری شے ہوں. واہ بھائی واہ یہ تعارف کران رہا ہے آندہ تیرا میرا جے باہر نہیں پیا تینوں پتہ لگ جائے گا. ہو جا بیوقوف آدمی ایتھے گیا. یاد رکھو تسی سارے دے سارے ایک کو باپ ایک ہے ماں ایک کے اور ایک بن کے بکھاؤ. معاشرے دی تطہیر ہوئے ماحول سدھر جائے خوشیاں دے مواقع آ جان پریشانیاں دور ہو جان ایک دوجے دے خوشی غمی دے وچ شریک ہو جاؤ. دیکھو رسول کریم ایک جنگ دے موقع تے سن فرمایا اذان کہو نماز پڑھیے جنگ فتح ہو گئی. فرمایا اذان کہو اذان ہو رہی ہے جنگلہ بیابان ایتھے تہاڈے پنڈ بے نماز دی کوئی نہیں نا سارے کیوں بھائی واہ بھائی واہ سارے اولیاء اللہ ہی ہوئے پھرتے گئے. یہ پروگرام کا دا گرانڈ ہے. اللہ سارے نو نمازی بنائے تے دعا کریا کرو اللہ مولویاں نو بھی نمازی بنائے. امانداری نہ کئی مولوی نہیں جے پڑھ دے اتوں میاں تسبیح اس واسطے کم بڑی اوکھی منزل ہے بڑی مشکل منزل ہے. ہن آپ نے جنگل بیابان ہے اور دیکھو تسی میدان کارزار ہے اور میدان وچ ٹائم آیا ہے آ گیا ان لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سم میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کو بندہ رہا اور نہ کو بندہ نواز. جدوں امن چین ہو گیا فرمایا اذان کو بلال اذان کہہ رہا ہے یعنی اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ تماں پائیاں. یہ دیکھ لو کوئی مولوی تھی ساری عمر سنیا ہے کہ مولوی ہو کے کوئی اذان کہے اس آندہ ہے توہین ہے. مولوی ہو کے خطیب کیڑا کہا ٹگے دا خطیب کہا ہے. میں عرصہ دراز تو فجر دی اذان خود کہنا رب ذوالجلال دی قسم میں اذان خود کہنا آپ میرا وحدہ لا شریک گواہ ہے. خود میں کہنا تو دیکھ لو
کوئی ہے میرے جو فرق کوئی ہے؟ میں صبح دی اذان خود کہنی ہے، پھر میرے سب تو جڑے چھوٹے بیٹے نے حافظ انس انہاں جماعت کرانی ہے، تکبیر میں پڑھنی ہے، سارے نمازی کہندے نے ویلا ہے کیسا پیو پتر دا وی کام ہے، پیو تکبیر کہہ رہا ہے تو بیٹا اذان کہہ رہا ہے، جماعت کرا رہا ہے، پھر جماعت کرا کے انہاں پھر درس قرآن دینا، اسی پھر سننا ہے، پھر اوتھے بیٹھ کے قرآن دی منزل کرنی ہے، تے پھر منزل تو بعد پھر سورج نکلنا تے اشراق دے نفل پڑھ کے کر جانا، ایویں نہیں بھائی اتوں میاں تسبیح ہیٹوں میاں کسبی کم نہیں بنتا ہے، جو کیا ہے وہ کر کے بکھایا ہے، کہ جا کے گجرا لو کہے بندے کو پوچھ لو، کدے اتفاق ہو جائے کدے تے جا کے پوچھ لو تے محسوس کر رہے ہو میرے بارے پہ عبداللہ نثار دا کی مطلب ہے، اور فرق ہی نہیں نکل سکتا، جو میں زبان نہ کیا میں کر کے بکھایا، میں سمجھنا پہ میرے اللہ جے میں ایک بات نہ کرا تو قادر ہے چل دی زبان نو بند بھی کر سکنا ہے، پر میرے اللہ میں تیرے نال عہد و پیمان کی تیرے میں تیری زمین تے رہ کے تیرے بن کے رہنا ہے، اور جدو او دے بن جائیے کہ شاید ہی کمی رہ ہی نہیں سکتی، گھراں وچ امن چین ہوئے سکھ ہوئے آرام ہوئے اور منہ منگیاں مراداں پوریاں ہون، اس طرح ہاتھ کریے انج تے خالی موڑ دے، رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں جلد لبیک یا عبدی کہیے، کہیں دیکھو لبیک کی معنی لبیک، ہن تے تانوں یاد ہونا چاہیے بوڑھے نے سمجھا چھڑیا ہر ایک نوں لبیک لبیک یا رسول اللہ، کیوں نہیں یہ بوڑھا نے بڑی ہری پاگ رکھی ہے، رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں جلد لبیک یا عبدی کہیے، جتنی بار بلاویں عارف آکھن دعا منگن دی ہے عقل تداہی پاویں، اور غنیاں دے دروازے اوپر جے ایک واری جاویں، کسی بوئے دروازے تے کھلو کے دستک دینا تو گھر والا نے معاف کر، دوجے تے گیا معاف کر، جدو ہر پاسوں جواب ملتا ہے معاف کر، رب کریم فرماندے نے او بے وقوفا ایتھے در در تے پھرنا ہے، ایک واری میرے نہ رابطہ کر میں تیری دین دنیا سوار کے بکھا دیا، گل تے ساری دی ساری یہ ہے کتھوں علاج ہوئے، کیڑے ڈاکٹر کو ٹیکہ لوائیے تو انہوں، کیڑے حکیم کو تو انہوں یہ جی پوڑی لے کے دیئے جتنا پڑکن لگ پو، او دی وجہ یہ سارے دے سارے علاج قرآن جو مل دینے، میرے دوست نماز پڑھ لئیے فارغ ہو گئے، ہن آپ مرشد اعظم امام اعظم یعنی پوری کائنات دے قائد تیرے فارمر تے رہبر رہنما اے نے سارے صحابہ بیٹھے سن اور مان لگے کھانا کھاؤ گے، انہوں نے جی کھانا کھانا ہے، انہوں نے کی کھاؤ گے، انہوں نے کہا تسی آپ فرماندے ہو سید الطعام لحمن ساریاں کھانے دا سردار گوشت دے، تے جنہوں پیر کامل ہون پھر فکر کالا ہے، یہ کتھے بیٹھے نے باہر جنگل بھی ابان سے چار جویرے صحابہ بیٹھے نے درمیان چ رسول اللہ بیٹھے نے، انہوں ذرا دیکھو مرشد یعنی مننے ہے نا پانی پیئے پون کے تے مرشد پڑھیے چون کے چنے ہے نا مینوں دس کو اے ہو جا او بخا مینوں کو 72 مال نلائق پرلے درجے دا ایڈیڈیاں وڈیاں مچھاں رکھیاں نے جے میں کھوتی تے چری لدی ہے، مینوں دس میں کہ میں مرشد مان لا انہوں، میں انہوں منیا جنہوں ساری کائنات مان دیئے اور من کے بخایا میرے سجنوں ویچ بیٹھے نے چار جویرے صحابہ نے تے آپ فرما رہے نے کھانا کھاؤ دینا کھانا ہے، انہیں کھانا کی ہے، انہیں آکھا جی پھر سید الطعام لحمن کھانے دا سردار گوشت ہے، اور میں گوشت ہی کھوانے آوا جدوں پیر کامل ہوئے پھر کر کیا جی مرشد ہے، مینوں اللہ دی قسم ایک بندے نے کہا جی تسی بھی کہے دی بیعت کیتی ہے، مینوں کہندا ہے کہے دی بیعت کیتی ہے، میں کہا ہاں، کہندا میں اگے سمجھدا ہے کسی استاد دے چنڈے، مینوں کہندا ہے میری گل کہی ہے سنی ہے میں بڑی سنی، تسی بھی بیعت کیتی ہے کہ جی میں کہا، تے کہندا کدی کیتی جے، ویکھو بڑے بڑے الو پاکستان، کہندا کدی کیتی جے، میں تین نہیں پتا، پھر بھی میں کہ مدینے والے دی، کہندا انہاں دی ساریاں کیتی ہے اونج کدی کیتی جے، ہاں جی یہ جواب ہے سی اونج کدی کیتی، ہن اینوں کون سمجھائے گا، اینوں رب سمجھائے، آندا اونج کیویں کیتی ہے، میں کہا وہ کیتا ہی جویں کہے زنانی نو کہے پوچھیا بی بی تیرا خامد کیڑا ہے، انہاں کہا فلانا ہے، انہاں کہا انہوں تے اچھی طرح ہی جاننے وہ تے تیرا خامد ہے پر اونج کیڑا ہے، آئی
نہیں آدھے نہیں عقل مندی آ فرمان لگے بیٹھے ہوا پہ کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی گوشت کھانا ہے، میں گوشت کھواؤں گے، فرمائی تو لیاؤ ایک پارو بسم اللہ پڑھیے۔ رسول اللہ نے ایسے طرح ہاتھ کیتے نے لگے باہم ٹونگن، ایک صحابی سے کہا جی تسی نہیں تکبیر پڑھی میں پاواں گا، اور ہور سی انہوں نے کہا جی تکبیرے پائے گا کھل میں لاواں گا، اینے چیز لاواں گا، کھل دے نال گوشت نہیں جائے گا، بالکل صاف ستھرا۔ ایک پلے پاسوں بولیا انہوں نے کہا جناب گوشت میں بناواں گا، نہ پلے دی بوٹی نہ چھچڑا تے نال چربی، صاف چمکدا چاندی انگوں ہوئے گا۔ کیوں بھی یہو جی سوسائٹی آ بنایا کہ نہیں مرشد نے کام یہو جہا، یہ تے جو زمانے دی جھوٹ ہے پاکستان چ کٹھی ہو کے تے آندے نے یہی پیر ہونے آ جنوں کدے تھان نہیں جڑے گھر وڑ جاندا پھر نکلدا نہ نہیں لیندا، اینوں ڈانگ نہیں پھردی۔ ہوں ایک کہندا جی میں تکبیر پانا، دوجا صحابی کہہ رہا جی میں گوشت بنانا کھل لانا، تیجے نے کہا میں جناب گوشت بناواں گا صاف ستھرا۔ ایک بار کہنے لگا تسی بڑے بڑے نائیاں دا پکا کھادا، آج تانوں میں پکا کے کھواؤں گا، مزہ ہی وکھرا ہوئے گا۔ یہ ساری ڈیوٹیاں من لیاں نے، یہ کیڑی سوسائٹی ہے؟ یہ تو جناب ذرا کپڑے پا لینا استری کیتے ہون صاف، تے زنانی نوں کہندا ہے بچہ رون لگ پے، پر روٹیاں پکان ڈی سی وہ بچہ رون لگ پیا، ہوں وہ کہندی اپنی بیٹی نوں بھی اپنے ویر نوں پھڑ، انہیں پھڑیا نہیں چپ کرتا، بھرا نوں کیا تو اپنے ویر نوں پھڑ پھر بھی چپ نہیں کرتا، بھرا چپ کرائے نہیں کرتا، بہن چپ کرائے پھر بھی نہیں کرتا، تے چودھری صاحب کول پھنڈے اے بم آئی تھے نے اترے دے جی میں کچھاں چ پھوڑے نکلے نے، ایسا تو کیسا ماحول بنایا، نہ کڑی دے چپ کرایا نہ منڈے دے چپ کرایا، تے بہو نہ پھڑنا ہی نہیں، تے جنوں دادی دے کھروے ہاتھ لگے سنگوں بہتیاں چیکاں مار لا پیا۔ ہوں روٹی پا کے توے تے روٹی پا کے کہنے لگی اپنی بیٹی نوں لے روٹی پرتائی تے میں تیرے ویر نوں چپ کرا لاں، اینوں آندے نہیں ماں رحمت دوران مجسم بن کے کوئی آ گئی، رحمت دوران مجسم بن کے کوئی آ گئی، جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرد شرما گئی، رونے والے کوئی دریائی ادھر بہلا گئی، کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب پا گئی، ایک دم میں اس کی گوگاں کو سمجھ لیتی ہے یہ، کوئی دیوانی ہے ہر دم لوریاں دیتی ہے یہ۔ جنہوں آگ کتوں نہیں دیکھا ہے چھڑیاں مارنا پیا، اے ماں ہی کہ جی اے ماں ہی جہاں دودھ پیتا ہے، پھر 2 سال کہ جی کہنا جی دودھ پیاندیاں نے ہن بیبیاں نہ پہلے ہی ہو دودھ کی نہیں پیا تے تاں ہی پھر مدری عزت کراؤں دیا جے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماما دودھ پلان 2 سال، رب وحدہ لا شریک دی قسم میں اپنی ماں دا 2 سال دودھ پیتا ہے، 2 سال تے ویکھ لو مینوں تاں ہی ہر بندہ مینوں پوچھدا ہے، جدوں میں جاواں گا مینوں یہ پوچھن گے کہ جناب تہاڈی عمر کنی ہے، میں کدی حساب نہیں کیتا۔ یہ ماں دے دودھ دی تاثیر ہے، یہ معاشرہ ہے، ماحول کس طرح بنتا ہے پرسکون، گھر جنت نظیر ہے، جدو گھر دی 4 دیواری چ وڑو سکون ملے، لمیاں پیندیاں سار نیند آ جائے، ایتھے پاسے پرت مر چلیا نیند نہیں آتی، آندا ایتھے گولڈ لیف دی ڈبی لیا، یہ علاج ہے نا، اس مالک نہ رابطہ قائم کرو میرے پیارے ہو، کنے تانوں یہ گلاں سنانیاں نے میرے بعد کدے یاد کریا کرو گے۔ ایتھے ہوندا سی مولوی فضل کریم تے میں انہاں دے دور چ آوندا رہا، ایناں بھراواں دی سمجھو ایک کرامت بھی میں آ گیا، نہیں تے میرا تہاڈا ہو سکدا ملاقات ادوں ہوندی ہن جدوں امام مہدی نے آنا سی، اور ویکھ لو میں پیار چ فرق نہیں پایا، انہاں کیا میں فوراً، نہیں تے مولوی جڑے نے پہلے نمبر تے کوئی کہے نا تے انہاں پہلا سمجھنا بھی جھوٹ کیویں بولا ہے نہیں نا، یہ کام میں نہیں کرتا، پر اس واسطے مولوی جڑے آن نا آواز کرنا رہے انہوں دا کوئی لحاظ بھی کریا کرو ہے جی، یہ نہ کام کریا کرو پھر اڑے تے میرے مائی آ نہ یہ کام نہیں، وہی وجہ میں
وہی وجہ اتنا مجبور ہاں سویرے میں جانا ہے ٹائم نہ پھر میں جمعہ پڑھانا ہوں ذمہ داری دیتا ہے تو پھر سارے سوال جواب ہوتے ہوتے ہیں اللہ دی قسم میرے دل چ آیا سی جدوں باہر سا نا تو میں اپنے ڈرائیور نو کہا بھی گڈی باہر کڈ تو میں کہا بھی آپ کر لین گے چلیے پھر میرے دل چ آیا نا یہ گل نہیں صحیح بات ہے کئی تھے ایسا ہوا ہے ایک تھا میں کہا میرا پروگرام کراؤ نہ کہ کرانے ہیں پھر کیا کراؤ 2-3 باری کیا میں کیا اپنی بیٹی نے میں پرلے پاس کی گڈی کر ویچ بہ کے وہ لب دے رہے ٹر گئے لیکن اس پنڈ نال محبت تے کرامت یہاں دی دعوت میں حاضر خدمت ہویا کہ آئندہ بھی انشاءاللہ وچ فرق نہیں پائے گا لیکن ماحول نو سوارنا سوسائٹی نو بہترین بنانا آپس میل جوڑ رکھنا تے زندگی پرسکون بنانا آپ دے جڑے ویر دشمنیاں دعوتاں ختم کر دیو ویکھو رسول دی زندگی کیسی پرسکون تے کیسا ماحول ہے ایک دن سفر اندر ایک بکری ذبح کرن فرمایا ایک یار کیا میں ذبح کراں ایک لاون کھل بتایا تریجے کیا میں گوشت کٹاں قیمہ خوب بناواں تے چوتھے کیا ہے میرے ذمے خوب کباب پکاواں سب یار کمی مشغول ہوئے اٹھ حضرت وچوں تائے چپ چپاتے جنگل تھی کر بالن جمع لے آئے یارہ عرض کی تھی اسی کر دے اے بھی کم رسولہ تسا کیوں تکلیف اٹھائی اللہ دیا مقبولہ نبی کے عرب یار نہ رکھے جو ایک وچوں یاراں ہو ممتاز جدا ہو بیٹھے تے ہوئے شریک نکاراں سارے بندو بسن تے پکانا کہا دینا سی رسولہ لکڑیاں کٹھیاں کر کے سر تے رکھیاں گیا یا جناب اے مقام اے مرتبہ رسول اللہ نے کنہ نے دیتا ہے تے کنہ نے عزت ملی ہے جیڑے زمین تے نے تے تمگے آسمان تو آ رہے نے اور کیا جنرل اعلان کر دے جبریل پہ جنہ ایمان دی آنکھ نال میرے رسول دے چہرے وال ویکھ لیا میں انہاں تے جنت واجب کر دیتی کیوں جی اوہو دین ہے اوہو اسلام ہے اوہو قرآن ہے اور ہر شے وہ ہے اسی بھی اوہو جے بن جائیے بھولے ہوئے اور قصدن ارادتن سہون جو کچھ ہویا ہے وہ دی اپنے مالک کو معافی منگنی ہے رمضان المبارک آ رہا ہے دروازے کھل جانے نے جنت دے تے جہنم دے گیٹ بند ہو جانے نا بند ہو جانے نے آپ کو کی پتہ ہے جہنم دے دروازے بند ہو جانے نے اور جنت دے گیٹ کھل جانے نے تے اس وجہ دے نال نماز تراویح پڑھنی ہے باجماعت میں جس دن دی ہوش سنبھالی ہے تے جس دن دی نماز پڑھنی شروع کی تے زندگی چ رمضان میرا جڑا پہلا آیا مینوں قسم اس ذات حق دی جن نے مینوں پیدا کیتا ہے تے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں زندگی دے پہلے رمضان تو لے کے پچھلے رمضان دا ایک بھی ایسا چانس نہیں کہ کدی زندگی وچ میں نماز تراویح نہ پڑھی ہوئے پاویں سفر ہے پاویں حضر ہے میں بھی پڑھنا نا وہ دی وجہ ہے جو کیا ہے جو کر کے بکھایا ہے وہی دوستاں ساتھیاں نے دعوت دینے اور یہ دے نال ماحول سدھردا ہے پرسکون زندگی بندی ہے سکھ چین نصیب ہوندا ہے گھراں دے اندر جناب سکھ چین ملدے نے اولاداں فرما بردار بندیاں نے تے جے او دے نال بے وفائی کیتی تے پھر سارے دا سارا معاملہ کردہ بگڑ جانا ہے پھر کہنا بھی یار ایس زندگی نال تے بہت بہتر ہے کی کرنا رہ کے نا اوہی رب ہے رب دے وعدے سچے تے سچے نے انشاءاللہ الرحمن بہت سارا میں تہاڈا قیمتی وقت صرف کیتا ہے جیوندے رہے تے پھر ملیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ